بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آج حاضر ہوں۔ کچھ سوالات کیے گئے تو مجبوراً مجھے اس عنوان پہ ویڈیو بنانا پڑی ہے۔ مجھے اس کا بات کا بھی شدید خوف ہے اور ڈر ہے کہ اس ویڈیو کے بعد کئی لوگ مجھ پہ انگشت تنقید بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن چونکہ الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں تحقیق کی دنیا میں ریئلٹی کے ساتھ جو چیز منسلک ہوتی ہے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے لاتا ہوں، دلائل بتاتا بھی ہوں اور آپ کو دکھاتا بھی ہوں۔ لہٰذا آج بھی دلائل دکھاؤں گا بھی اور بتاؤں گا بھی۔ ایک بہت ہی خاص قسم کا موضوع ہے اور سینسٹیو ایشو ہے، تو چلتے ہیں اپنے آج ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، یاد رہے کہ حال ہی میں نے ایک پارٹی کے اندر گانا گنگنایا تھا، تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا۔ میں آج اپنے دفاع کے لیے ہرگز نہیں آیا، بلکہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں قرآن اور حدیث کے اندر، خصوصاً آج حدیث پیش کروں گا۔ حدیث شریف کے اندر یہ جو اشعار ہیں اور یہ جو گنگنانا ہے اور دف کے ساتھ گانا گانا ہے، اس کے متعلق کیا کچھ موجود ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج آپ تفصیل گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین، میں نے حال ہی میں ایک کلپ اپلوڈ کیا کہ قوالی سننا منع ہے، بلکہ حرام کے لفظ میں نے دکھائے اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ سے۔ جب میں گانا گاتا اور یا قوالی کے سننے کا جواز پیش کرتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے فتاویٰ کی روشنی میں جو آپ لیکچر دے چکے ہیں، وہ لیکچر یہ کہتا ہے کہ انہوں نے تو سب سخت ترین منع کیا ہے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ قوالی سننا مزامیر کے ساتھ حرام ہے۔ تو یہاں پر میں دو باتیں بتاؤں گا، وہ میرا لیکچر آپ ڈیٹیلن سن سکتے ہیں۔ میں نے قرآن اور حدیث اور خصوصاً امام بہقی کی روایت پیش کی تھی، بلکہ ان کی کتاب کا ایک پورا چیپٹر پیش کیا تھا کہ مزامیر کی حرمت کے بیان میں ایک حدیث کا بہترین ذخیرہ امام بہقی دلائل النبوہ کے اندر انہوں نے جمع کیا ہے۔ لیکن آج چونکہ میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کے ساتھ بتانا چاہوں گا، حال ہی میں میرا جو پچھلا ایک کلپ آیا جس میں نے داڑھی کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے امام شافعی کے موقف کو پیش کیا تھا، تو اسی میں نے ایک فقہا کا اصول بتایا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں یا امام احمد بن حنبل ہوں، فقہا کے ہاں ایک اصول ہوتا ہے کہ جب مقلدین کے مختلفی مسئلوں میں، میں تھوڑا سا یہاں ٹچ کروں گا پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا تاکہ یہ بات علماء حضرات بھی سمجھ لیں کہ مقلدین کے مختلفی مسئلوں میں مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ جیسا کہ میں کہتا ہوں، قوالی سننے کے متعلق اگر آپ یہ سوچیں کہ قوالی سننا بعض علماء کہتے ہیں جائز ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ناجائز ہے، اور چشتیائی لوگ وہ سنتے بھی ہیں، تو اب ان دونوں میں سے اگر قوالی سننا فسق ہے، گناہ ہے، تو مجھے بتائیں ان دونوں میں سے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے؟ اگر اس مسئلے کو تھوڑا سا میں اور تو پھر اس پہ فتویٰ فسق لگایا جائے گا، وہ فاسق ہے، اس کی تفسیق کی جائے گی، اس کی تذلیل کی جائے گی۔ لیکن ایک شخص، اب میں یہاں پر ایک حوالہ اور دے دوں کیونکہ بعض رات مجھے پتہ ہے مجھ پہ اٹیک ہونے والا ہے، تو حنفیوں کی طرف سے، میں خود بھی الحمدللہ حنفی ہوں، تو امام اعظم حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ گاؤں کے اندر جمعہ نہیں ہوتا۔ میں نے فتاوی عالمگیری پیش کیا تھا، میرا لیکچر گزر چکا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب فقہا کے نزدیک اور ائمہ اربعہ کے نزدیک امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحم اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، چاروں مذہب کے نزدیک جو چیز حرام ہو اسے اجماعی حرام کہا جاتا ہے، اور اس کا ارتکاب کرنے والے کی تذلیل بھی کی جاتی ہے اور علماء کے حکم کے مطابق اس کی تکفیر بھی کی جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی مسئلہ چاروں ائمہ کے نزدیک اجماعی طور پر حرام نہ ہو، اس کی عدم جواز کی دلیل چاروں ائمہ کے نزدیک ایک جیسی نہ ہو، تو اس کی پھر تکفیر نہیں کر سکتے، پھر وہ مسئلہ مختلف ہی ہوگا۔ اور مسئلہ مختلفی میں جو قانون ہے فقہا کا وہ یہ ہے کہ باب افتاء اور قضاء میں
قاضی کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے. باب افتاء اور قضاء میں، باب تکفیر اور تذلیل میں جو قاضی ہے اس کا عقیدہ دیکھا جاتا ہے، اعتقاد قاضی کا دیکھا جاتا ہے. اور باب تفسیق اور باب تذلیل میں، باب تفسیق اور باب تذلیل میں جو عقیدہ ہے وہ مرتکب کے اعتقاد کا دیکھا جاتا ہے. جو کوئی مقلد جب کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کے اعتقاد کو پہلے دیکھا جائے گا، پھر اس پہ کوئی فتویٰ لگایا جائے گا کہ وہ فاسق ہے یا نہیں ہے. قاضی کے اعتقاد کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ اصول میں سے ہے. اور اس اصول پر میں ابن حجر حتمی کی عبارات بھی بتاؤں گا اور میں اعلیٰ حضرت کے فتاوے بھی دکھاؤں گا کہ آج کے مولوی جو اعلیٰ حضرت کا نام لیتے تھکتے نہیں ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے فتاوے پر جو جمعہ کے خطبہ کے اندر بلند آواز دعا کرنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناجائز ہے. مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر کوئی کرے گا تو ہم انکار نہیں کریں گے. یہ کیوں بھائی؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناجائز ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انکار نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اس قانون کے فالوور ہیں اور یہ بات جانتے ہیں کہ جب مقلدین کے مختلف ہی مسئلوں میں تفسیق نہیں کی جائے گی، انکار نہیں کیا جائے گا، انکار نہیں کیا جائے گا. اگر مقلدین کے مختلف ہی مسئلوں میں اگر وہ کوئی حرام سمجھ کر کے ارتکاب کرتا ہے مرتکب، تو پھر اس کی تفسیق فرض کفایہ ہے. تو امام اعظم اور حنیفہ کے فتوے کے مطابق دیہات کا جمعہ ٹھیک نہیں ہے، اور امام قول بھی یہی ہے. جبکہ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ یہ دیا اپنے فتاوی رضویہ کے اندر کہ دیہات کے جمعہ میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے روکو نہیں. کیوں بھائی؟ فتویٰ تو یہ ہے کہ جو دیہات جمعہ نہیں ہوتا، لیکن اعلیٰ حضرت کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ جو اس کو جائز سمجھ کر کے کرے گا اس کے لیے یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ مرتکب کا اعتقاد ہے، اس کا عقیدہ ہے. میں جو بات کرنے لگا ہوں، امید ہے کہ کچھ تنقید اٹھانے سے پہلے ذرا غور سے میری ساری باتیں سن لیجیے گا. اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی کتابوں کے تعارف میں کروں گا، بہت بڑے ایک امام گزرے، ان کو جب مخاطب کرتے ہیں فتاوی رضویہ میں تو وہ کہتے ہیں عارف باللہ حضرت علامہ امام عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی، یعنی اتنا ادب سے نام لیتے ہیں. اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت فتویٰ دے رہے ہیں کہ قوالی سننا فسق ہے اور بعض مزامیر کے ساتھ حرام ہے، یعنی قوالی کا مراد بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ عبد الغنی نابلسی کو اسی کتاب کے اندر ان کی تعریف بھی کرتے ہیں. لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں، عبد الغنی نابلسی نے موسیقی کے جواز پر، یہ موسیقی سننا جائز ہے، اس پر پوری کتاب لکھی ہے. اب اعلیٰ حضرت کے اپنے ہی فتوے کے مطابق عبد الغنی نابلسی کون ہوئے؟ فاسق. اور وہی فتویٰ جب لوٹ کر آتا ہے تو اعلیٰ حضرت اپنے ہی فتوے کے مطابق خود فاسق ہوئی ہے، کیونکہ وہ فاسق کو عارف باللہ کہہ رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا نہ اعلیٰ حضرت فاسق ہوئی ہے اور نہ یہ غلط فتویٰ ہے. جو قوالی کو حرام سمجھ کر کے سنے فتویٰ فسق لگے گا، جبکہ عبد الغنی نابلسی جائز سمجھ کے سنتے ہیں تو ان کے لیے کوئی فتویٰ نہیں ہے، ان کے لیے جائز ہے. یہ مختلفی مسئلہ ہے، اس لیے یہ بات پہلی ہو گئی. عبد الغنی نابلسی جو کہ جواز رکھتے تھے گانے سننے کا، موسیقی کا، جن میں بے حیائی قسم کے گانے نہیں، قوالی ٹائپ جو میں بات کر رہا ہوں، تو اس پہ وہ کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. عبد الغنی نابلسی کتابوں کے نام سن لیں، وجود الحق والخطاب ان کی پہلی کتاب، بہت بڑی عظیم عالم تھے. ان کی دوسری کتاب ہے، میں آپ کو اسکرین بھی دکھا دوں گا، آپ کو اسکرین پہ نظر آئیں گی ان کتابیں، میں انشاءاللہ دکھاؤں گا. ورد الانسا والبرود القدسی، ورد الانسی کے نام سے بھی یہ کتاب مشہور ہوئی. ورد الانسی والورد القدسی کے نام سے ان کی مشہور کتاب ہے. اور ایک اور کتاب جس کا ترجمہ کیا محمد بن محمد شریف العامری نے، اس کتاب کا نام العارف ہے عبد الغنی نابلسی کی، اور ان کے اندر موسیقی کی چیپٹر موجود ہے، اور انہوں نے جو حدیثیں پیش کی ہیں وہ میں آگے چل کے پیش کروں گا. تو آؤ چلتے ہیں ذرا اس طرف. سب سے پہلے شاعری کے متعلق میں نے آپ 50 سے زیادہ اپنی نظمیں لکھی اور وہ اپلوڈ بھی کی. تو میری لکھی ہوئی اپنی شاعری جب میں پیش کرتا ہوں تو بعض علماء مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب رضوی صاحب آپ عالم ہیں یا آپ شاعر ہیں. پہلے میں نے عرض کی کہ میں عالم نہیں ہوں، میں ایک حقیر سا انسان ہوں، سرچ کرتا ہوں، میرا شوق ہے پیش کرتا ہوں. میں نے کبھی خود کو عالم نہ کہا ہے، نہ میں یہ چاہتا ہوں کوئی مجھے عالم کہے. یہ بات پہلی. اور دوسری عرض یہ کہ جو میں شعر پڑھتا ہوں، یہ کہتا ہوں، تو میں نے کبھی ایسی چیز نہیں، میں دلائل کے ساتھ الحمدللہ پیش کرتا ہوں. آج میں پڑھوں گا بخاری شریف، مسلم شریف اور مشکات.
یہ حدیث کی وہ کتب ہیں جن کو تلقی و بالقبول حاصل ہے بخاری شریف کو، اور قرآن کے بعد پہلی وہ کتاب ہے اہل سنت کے ہاں جسے بخاری کہا جاتا ہے، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بخاری شریف کے روایات، بلکہ آپ کو آسانی سے بتاؤں کہ آپ مشکوٰۃ شریف کو کھولیے، مشکوٰۃ شریف کے اندر پورا چیپٹر ہے شاعری کے بیان میں، پھر آگے گانے کا بیان میں بھی ہے، تو وہ میں آگے بعد میں لاؤں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں ذرا شاعری کے بیان میں۔ ناظرین، مختصر سے وقت میں یہ چند ایک روایات پیش کر کے آپ سے چاہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بالکل غور سے سنیں، یہ میں کوئی گھر میں بیٹھ کے نہیں بناتا ہوتا، آپ کو اسکین دکھاؤں گا، اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی کتابیں۔ سب سے پہلا حوالہ آپ سنیں، صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، مشکوٰۃ شریف کے اندر پورا باپ ہے، حدیث نمبر 4783 سے لے کر حدیث نمبر 4811 تک ساری روایات یہ شاعری کے متعلق ہیں۔ تو سب سے پہلے جو روایت پیش کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث نمبر ہے 4784، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، اور مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا، تو پہلی حدیث شاعری کے متعلق بخاری میں بھی مسلم میں بھی حدیث شریف موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ان ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی رسول ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، ان من شعر الحکمتن، بے شک کچھ اشعار حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ چلا حدیث پیش کر رہا ہوں، اسکرین شاٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر۔ تو یہ پہلی روایت، اور ابن مسعود بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ بے تکلف کلام سے بچو، پر حکمت گفتگو اثر انداز ہوتی ہے۔ اور بعض روایات ہیں، میں وہ پڑھوں گا نہیں، صرف بتا رہا ہوں اسی چیپٹر کے اندر، کہ بعض کلام جادو، ان کے اندر جادو ہوتا ہے۔ تو میں بلا تمہید آگے چلتا ہوں۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول نے فرمایا کہ سب سے زیادہ درست بات جو کہی ہے وہ اس شاعر نے کہی ہے۔ یا رسول اللہ، وہ کون سا شاعر؟ فرمایا لبید شاعر نے وہ بات کہی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ کون سی بات ہے جو لبید شاعر نے کہی ہے؟ حضور نے فرمایا، وہ اس نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ الا کل شیء ما خل اللہ باطلا، ہر شے باطل ہے، ہر شے باطل ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے اللہ کے سوا۔ یہ جو شعر نے بات کہی ہے لبید نے، حضور نے وہ شعر سنا۔ اس سے بعد اگلی بات عمرو بن شرید اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، اور بہت خاص بات ہے، یہ بھی روایت بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، بلکہ میں ساتھ حوالہ دے چلوں، یہ حدیث نمبر ہے، حدیث نمبر 4387 مشکوٰۃ شریف، اور بخاری کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 2706 نمبر، اور مسلم کے اندر بھی، اور آپ جو اسکرین شاٹ میں لگاؤں گا اس کے نیچے آپ کے سامنے حوالے لگے ہوں گے، آپ خود ریسرچ کر لیں کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں صرف بتاؤں گا آپ کو۔ تو وہ کیا ہے، عمرو بن رشید بیان کرتے ہیں، میں حضور کے ساتھ، میرے والد کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ایک سفر میں تھے، تو حضور نے فرمایا، اے عمرو بن رشید کے والد، کیا آپ کو امیہ بن ابی سلب کا کوئی شعر یاد ہے؟ فرمایا یا نام یا رسول اللہ، مجھے یاد ہے۔ تو فرمایا کہ ذرا سنائیے۔ فرماتے ہیں میں نے ایک شعر سنایا، پھر حضور نے فرمایا کوئی ایک اور سنائیے، فرمایا میں نے ایک اور سنایا، حضور نے فرمایا تیسری بار ایک اور سنائیے، حتیٰ کہ حضور کو میں نے 100 اشعار امیہ بن سلب کے سنائے۔ اب امیہ بن سلب کے حضور جو شعر ہیں ان کے شعر خود سن رہے ہیں، سماع فرما رہے ہیں۔ آگے چل کے بتاؤں گا کہ حضور خود شعر کہتے بھی تھے۔ وہ ایک آیت کریمہ ہے سورہ شعراء کے اندر، جس میں ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو شعروں کا علم نہیں دیا۔ بعض میں نے دیکھا لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور کو یہ علم نہیں دیا گیا، بلکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ پہ فضل عظیم کیا، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم سب کا علم دے دیا۔ جبکہ ایک طرف یہ قرآن میں یہ بات آ گئی، یہ ٹکراؤ پیدا ہو گیا، بلکہ اس کے بارے میں آگے چل کے حدیث بتاؤں گا، اسی آیت کے بارے میں حدیث شریف موجود ہے کہ وہ برے اشعار، برے لغو کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سکھائے گئے، اور اس پہ حدیث موجود ہے، وعید موجود ہے، آگے چل کے ہمارا کلام ہوگا۔ تو میں مختصر بیان کرتا چلوں کہ حضور نے کیا کیا، حضور نے وہ امیہ بن سلب کے اشعار سنے۔ آگے چلتے ہیں، حضور کی انگلی کاٹ گئی ایک غزوہ کے اندر، یہ غزوہ ہے، حضور جندب فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں شریک تھے، تو حضور کی انگلی کاٹ گئی، حضور نے اشعار کہے، ذرا اشعار سماعت فرمائیں۔
فرماتے ہیں کہ حل انت الا اصبح دمیت، حضور نے یہ شعر پڑھا، حل انت الا اصبح دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، کیا ایک انگلی ہی تو ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلودہ ہوئی ہے، اور تجھے جو بھی ہے انگلی تکلیف پہنچی ہے یہ اللہ کی راہ میں پہنچی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر شاعری مطلقاً حرام ہے، مطلقاً کرنے والے جو ہے وہ لغون کہا جائے کہ جی شاعری کرنا ہی غلط ہے، تو پھر آپ یہ چیپٹر یہ حدیث کا کیا کریں گے؟ اسی لیے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، کوئی بات منہ سے نکالنے سے پہلے تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کرنا لازم ہے، تھوڑا سا ریسرچ کرنا لازم ہے۔ ادروائز میں کہتا ہوں اگر آپ اسلام کے بارے میں کلام ہی نہ کریں، ایسی فتوی بازی آپ کرتے کیوں ہیں؟ علماء کا کام ہے یہ۔ لیکن جب آپ یوٹیوب اور انٹرنیٹ کی دنیا میں فتوی بازی کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے آپ پہلے ریسرچ کریں، گھر کے مفتی نہ بن جائیں۔ تو لہٰذا چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ اب میں ایک اور آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں، یہ اس چیپٹر کے اندر نہیں ہے، یہ جو شریع والا چیپٹر ہے نا مشکوٰۃ شریف کے اندر ادھر نہیں ہے، بخاری میں بھی یہ ہے اور مشکوٰۃ میں اس کا نمبر ہے 5899 نمبر، یہ انٹرنیشنل سمری کے مطابق، نمبرنگ کے مطابق۔ تو غزوہ حنین کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد فرما رہے تھے، چند لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر اور جہاد فرما رہے تھے، تو صاحب نے ایک حضور جو ہے فی البدی ایک شعر پڑھ رہے تھے۔ وہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ حضور پڑھ رہے تھے، ان النبی لا کذب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ یہ فی البدی حضور پڑھ رہے تھے۔ اور پھر آگے آپ چلیں تو غزوہ حنین کے خندق کے موقع پر، اللہ اکبر، غزوہ خندق کے موقع پر چند ایک یہ روایت کا نمبر بھی آپ کو بتا دوں میں، روایت نمبر ہے 4793 مشکوٰۃ شریف کے اندر۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام یہ شعر پڑھ رہے تھے، اور حضور نے پھر اسی ردم پر، اسی قافیے پر حضور نے شعر پڑھا۔ صحابہ کرام کہہ رہے تھے، نحن الذی بایعوا محمدا، کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر زندگی اور موت کی، علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ یہ کافی پر صحابہ کرام بار بار یہ شعر گنگنا رہے تھے اور خندق کھود رہے تھے۔ حدیث نمبر میں نے بتا دیا آپ کو۔ پھر جو ہے حضور نے اسی ہی کافیے پر شعر پڑھا، ان کو سن کر، اللہم لا عیش الا العیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ حضور نے اسی ردم پر، اسی کافیے پر شعر پڑھا۔ حضور نے فرمایا، اے اللہ یہ عائش نہیں ہے مگر آخرت کی عائش، اور اے اللہ تم مغفرت فرما مہاجرین اور انصار کی، جو لوگ وہ شعر پڑھ رہے تھے۔ اسی کافی پر حضور نے بھی شعر پڑھ کے ان کو دعا دی۔ یہ حدیث نمبر 6 میں نے آپ کو سامنے پیش کی، مشکوٰۃ شریف کے اندر اس کا نمبر جو میں نے بتایا 4793۔ آگے نمبر 8، اب میں ایک خاص بات بتانے لگا ہوں، جو حدیث وہ پیش کی گئی میری رد میں، وہ یہ تھی کہ وہ شخص اس کے پیٹ میں پی پڑ جائے جو شعر کو یاد رکھے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ ایک مطلب ہے کہ پیش کی گئی اس تنازع میں۔ اب میں آپ کے سامنے اس پہ کلام کرتا ہوں کہ وہ جو کلام کیا پیپ کے متعلق جو حدیث ہے، حدیث نمبر 4794 مشکوٰۃ کا اس کا نمبر ہے انٹرنیشنل سمری کے مطابق۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، حضور فرمایا کسی آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، خراب ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اشعار جو ہے نا وہ یاد کرے۔ اب نیچے اس کے نیچے آپ دیکھیں، محدثین نے صاحب لکھا کہ یہ شعر کون سے مذموم برے اشعار، شرکیہ اشعار، جیسا کہ بعض روایات میں ہیں، وہ میں الگ لیکچر لاؤں گا جب ہم گانوں کے متعلق بات کریں گے کہ بعض گانے شرکیہ ہیں، اس پر میرا ایک کلام ہوگا انشاءاللہ، تو اس میں میں بتاؤں گا کہ بعض گانے شرکیہ ہیں، اور ایسے گانوں کے متعلق حضور نے منع فرمایا، ایسے اشعار کے متعلق منع فرمایا کہ وہ نہ پڑھو، اور یہ اس کے متعلق ہے۔ اگر یہ حدیث سب پہ سیٹ کی جائے تو پھر صحابہ کرام اور حسان بن ثابت کے آگے میں بتاؤں گا ان کے بارے میں آپ کیا حکم لگائیں گے پھر؟
کیا حدیث کے اندر تضاد ہے؟ نہ، یہ برے اشعار کے متعلق ہے. اور اگر آپ اس کی طویل میں جائیں، تفسیر میں جائیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ برے اشعار کے متعلق تمام محدثین، ابن حجر اسقلانی کو آپ پڑھیں، 752 ہجری آپ اس نے وفات ہے، فتح باری شرح بخاری کے اندر ان روایات پہ کافی ڈیٹیل گفتگو کی ہے. حسان بن ثابت کے فضائل والا چیپٹر بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے. اس کے اندر ایک چند روایات، 2 روایات ہیں، وہ 3 میں پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. ناظرین، یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ صحابی رسول جب شعر پڑھا کرتے تھے اسلام کی تشہیر کے لیے اور کافروں کو جلانے کے لیے، حدیث کے اندر لفظ موجود ہے، تو ان کے لیے حضور خود اپنا چادر مبارک بچھاتے تھے اور ممبر پر بٹھاتے تھے. میں آپ کو ان وجہات پر 1-2 روایات پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اشعار پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق آئے اور جب آ کر دیکھا تو غصے کی حالت میں ان کی طرف دیکھا تو آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے عمر، میری طرف اس طرح نہ دیکھیے، آپ سے بہتر شخص یہاں بیٹھتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ میرے لیے اپنی چادر بچھاتے تھے اور ممبر دیتے تھے اور میں اشعار پڑھا کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ گواہ لاؤ، اے حسان بن ثابت، گواہ لاؤ، یہ تم جو بات کر رہے ہو. تو جو ہے ایک شخص اور وہاں کھڑے تھے اور ان کا نام ہی بتا دیتا ہوں کہ ابو ہریرہ کھڑے تھے. فرمایا، ابو ہریرہ تم گواہی دو میری. ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے چادر بچھاتے تھے اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے یہاں مسجد نبوی کے اندر. تو عمر فاروق فرمایا ٹھیک ہے. پھر جب گواہی آئی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلیم کر لیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر حدیث موجود نہیں تھی. اس پہ میرا لاسٹ لیکچر گزرا کہ بعض صحابہ کرام کے پاس بعض روایات موجود نہیں تھی، جیسا کہ میں تشیع حضرات کے ایک اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ باغ فدق کے متعلق جو روایات معاشہ کو معلوم نہیں تھی اور ابو صدیق نے بتائی تھی، تو وہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ایک روایت معلوم نہ ہو. تو اسی کے لیے یہ بھی یہاں پر میں پیش کروں کہ ہر صحابی رسول کے پاس ہر حدیث موجود نہیں تھی. یہ تو اب بعد میں جب ابھی حدیثیں اکٹھی ہوئی تو بعض کی نالج اکٹھا کر دیا گیا. اسی لیے بعض صحابہ کرام رفع دین کرتے رہے جن تک رفع دین کی روایات پہنچی، اور بعض صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود رفع دین نہیں کرتے تھے. کیوں؟ ان کے پاس یہ روایت نہیں پہنچی. تو یہ ایک پہلی بات. اگلی آخری بات کروں، صحیح ابن حبان کے اندر جو بعد میں کرنے لگا ہوں، اب بہت سخت ہے لیکن بڑی معذرت کے ساتھ. رضوی صاحب آپ گانا کیوں گاتے ہیں، گنگناتے کیوں ہیں؟ اور بھائی رضوی صاحب کو تو چھوڑیے نا، ذرا حدیث طرف دیکھیے. صحیح ابن حبان، حوالہ جات نوٹ کیجیے ذرا، اس پہ میں تفصیلاً یہ حوالہ جات لکھوانے لگا ہوں، سنیے. صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے. مشکاہ شریف کا 3145 نمبر روایت ہے انٹرنیشنل ڈکشنری مطابق. مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر امام احمد بن حنبل نے صحیح مسند احمد بن حنبل کے اندر اس کو روایت کیا. آپ ذرا سنیے. اب میرے خیال میں جو وہ لوگ مجھ پہ اعتراض کر رہے تھے تو میں ان کے لیے، میں دیکھیں کوئی جس طرح انہوں نے زبان استعمال کی، میں تو ان کو بھائی کہہ رہا ہوں. میں تو کہتا ہوں بھائی وہ میرے بھائی ہیں، ان کے پاس ایک چیز پہنچی نہیں ہے، وہ مجھ پہ اعتراض بیچارے کر سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو علم سے روشناس فرمائے اور ان کو پڑھنے کی توفیق دے. اب یہ حدیث سنیے جی، حدیث سنیں اور آپ دل کو ٹھنڈا کیجیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک رخصتی کروائی، انصاری صحابی کی شادی ہوئی تو ایک عورت کی رخصتی کروائی. تو حضور نے فرمایا، اے عائشہ کیا تم نے دف بجا کر کوئی گانے کا انتظام نہیں کیا؟ دف کے ساتھ کوئی شاعری کا انتظام نہیں کیا؟ اب حدیث آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی، آپ ذرا دیکھیے. اور یہ 2 جگہوں پر موجود ہے. اے عائشہ کیا آپ نے، آگے چل کے میں اشارہ کر دوں گا، ایک اور جگہ بھی اس کا حوالہ دے دوں گا. عائشہ آپ نے گانے بجانے کا انتظام نہیں کیا، گانے کا اور دف کا انتظام نہیں کیا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ انصار جو ہے وہ شعر و شاعری اور دف پسند کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور اگلی روایت سنیے آپ، اور اگلی روایت ہے اسے ابن حبان کی. فرمایا اللہ اکبر، فرمایا یہ دف بجانا اور یہ شاعری پڑھنا دف کے ساتھ شادی پر حلال اور حرام میں تمیز ہے. نکاح کی تشہیر ہوتی ہے اس سے، دف سے اور شاعری سے. جو یہ نہیں کرتا، یہ بڑی سخت حدیث ہے، میں تو اس پہ فتویٰ نہیں لگا رہا لیکن حدیث پڑھ رہا ہوں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جس شادی پر دف ہو وہ حلال ہے، اس کی تشہیر ہوتی ہے، کیونکہ نکاح کا نام یہ ہے کہ سب کے سامنے کیا جائے. چھپ کے نکاح اس لیے جائز نہیں ہے.
سب کے سامنے جو نکاح کی جاتا ہے جس کی گواہ موجود ہوں، جس نکاح کی تشہیر ہو وہ نکاح حلال ہے. حضور نے فرمایا یہ حلال اور حرام میں تمیز یہ ہے کہ جس نکاح کی تشہیر ہو دف کے ساتھ اور اشعار کے ساتھ وہ نکاح حلال ہے، اور جس کی تشہیر نہیں ہوتی وہ کیا ہے. میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، میں حدیث کے لفظ پڑھ رہا ہوں، بلکہ اس کی پوری سند پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اللہ اکبر. ان محمد بن خاطب جبحی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا فصل ما بین حلال و حرام و صورت و دفع فی النکاح. نکاح کے حلال و حرام ہونے میں جو ہے وہ دفع جو ہے وہ اس کے اندر حلال و حرام ہونے کے مابین جو ہے وہ نقطہ امتیاز ہے. اب مجھے بتائیں، یہ حدیث ہے بھائی، میں تو اس پہ میں جب حدیث پڑھی تو میرا جسم کام گیا. اب مجھے بتائیں جس نکاح کی تشہیر ہو دف کے ساتھ اور وہ حضور فرمایا حلال ہے. اللہ اکبر. ڈیٹیلن آخری روایت یہ ہے کہ ام عائشہ کو جو حضور نے فرمایا کہ تم نے گانے کا انتظام کیوں نہیں کیا، یہ صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے اور یہ مشکات کا نمبر ہے 3154. اور بچیاں دف بجا رہی تھیں. آخری روایت سنیں ذرا. اللہ اکبر. بدری صحابی بیٹھے تھے اور بچیاں پاس گانے گا رہی تھیں دف کے ساتھ. حدیث کا نمبر دیکھ لکھیے ذرا 3140 اور 3001 جو ہے 159 مشکات شریف کے اندر. ٹھیک ہے. اور شادی کے بچیاں دف بجا کے گانا گا رہی تھیں. بدری صحابی موجود تھے. کون کون؟ ذرا ان کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ اکبر. عامر بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک شادی کے موقع پر قرظہ بن کعب اور ابو مسعود انصاری کے پاس میں گیا تو دیکھا بچیاں گا رہی تھیں. میں نے پوچھا رسول وسلم کے ساتھیوں اور بدری غازیوں تمہارے پاس یہ کیا ہو رہا ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جو بچیاں گا رہی ہیں تو انہوں نے کہا اے باس اور عامر بن سعد چپ کر کے بیٹھ کے سننا ہے تو سنو، اگر نہیں سننا چاہتے چلے جاؤ. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اس میں پرمیشن ملی ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ شادی کے موقع پر ہمیں دف بجانے اور گانے سننے کی پرمیشن ہے، اجازت ہے. حدیث کا سکین آپ کو نظر آ رہا ہوگا 3159 مشکات شریف. مجھے یہ بتاؤ بھائی جناب، یاد رکھو میں میوزک پہ بات نہیں کر رہا. میوزک اور چیز ہے، گنگنانا دف کے ساتھ. مزامیر کے چیپٹر میں آلریڈی کلوز کر چکا، مزامیر حرام ہے. لیکن دف کے ساتھ گانا گانا، جیسے کہ گاؤں میں پنجاب کا ماحول ہے، شادیوں کے اندر عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہ ہو، یہ یاد رکھیں. خرافات اخلاط جو کہ نص قطعی سے ثابت ہے حرام ہے وہ نہ ہو. مرد مردوں میں، عورت عورتوں میں ان کی آواز باہر نہ آئے اور وہ گانا گاتی ہیں جیسے کہ پنجاب کا ایک کلچر ہے، تو یہ بالکل جائز ہے. اس پہ تو حدیث موجود ہے. اور ایسی شہری پر دف کے ساتھ گانے پر اس پہ کوئی جو ہے کلام نہیں ہے. خدا رہا اس طرح کی چیزوں پہ نہ ہی کسی کو کافر کہو، نہ اس چیزوں پہ لڑا کرو. میں تو یہی آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، کچھ پڑھ لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو. اب بدری صحابی جو شادی کے موقع پر بچوں کو بٹھا کر کے دف بجا کر کے سن رہے ہیں، اور یہ آخری بدری صحابہ کرام تابعی کو بتا رہے ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ منسوخ ہو گئی ہیں اور وہ پہلے کا معاملہ تھا اب نہیں ہے، بعد میں حرام ہو گئی. تو یہ حدیث سب سے آخری دور کی حدیث ہے. تو لہذا میری گزارش یہی ہے کہ پلیز مضامیر کو چھوڑ دیجئے. میوزک بھی کلام نہیں ہے، لیکن اس طرح کا ہلکا پھلکا جو میوزک ہے دف کے دف والا، یہ والا میوزک ہو تو شاعری اچھی ہو، اس میں حرام کے شرکی الفاظ نہ ہوں اور خرافات نہ ہوں اور مرد عورت کا اخلاط نہ ہو، اور میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے، میاں بیوی کے لیے کرے تو گائے، اور یہ جائز ہے. اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر مجھ پہ اعتراض کرنا ہے تو پہلے ان روایات پہ آپ اعتراض کریں یا ان روایات پہ کوئی ہمیں مفہوم بتائیں. تو لہٰذا جو غیر مسلم لوگ حضرات نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ گانے سننے کے متعلق یہ اسلام سختی کیوں کرتا ہے، بھائی جس طرح کی یہ پاپ میوزک اور یہ ڈرامہ بازی ہے اور یہ سب فحش گوئی ہے، فحش گوئی سے اسلام منع کرتا ہے، وہ گانوں کی صورت میں ہو، وہ کسی صورت میں بھی ہو. میں تو یہ کہتا ہوں جو نعت خوانی ہوتی ہے مردوں اور عورت کے اخلاط کے ساتھ، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ مسئلہ نعت خوانی کا یا مسئلہ گانے کا نہیں ہے، مسئلہ اخلاط کا ہے. اصل چیز جو ہے، ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو ناک کاٹنی چاہیے یا مکھی اڑانی چاہیے؟ آپ کہیں گے جی مکھی اڑانی چاہیے. تو جب مسئلہ کچھ اور ہے تو اس کو ختم کیا جائے، نہ کہ ناک کو کاٹ دیا جائے. بھائی ناک کو کیا قصور ہے؟ گانے کے فضائل، یہ فضائل ہی تو ہے نا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے گانے کا انتظام کیوں نہیں کیا؟
تو آپ کیا کہیں گے؟ تو دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.